إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رجب کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے یہ 7واں مہینہ ہے. اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. رجب کا مہینہ انہیں 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، جو محترم مہینے ہیں، جن کا احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا. جب سے آسمانوں کو پیدا کیا، جب سے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن سے مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 ہے.
فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے تو سال کے کسی مہینے میں بھی کسی دن میں بھی اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرو، لیکن خاص کر حرمت والے 4 مہینوں میں اور محتاط رہو اور 100% کوشش کرو کہ تم سے کسی قسم کا بھی ظلم نہ ہو پائے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینے 12 ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدرپے و رجب مضر، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو کہ مضر قبیلے کا رجب ہے۔ مضر ایک کافر کا ایک قبیلہ تھا، ویسے تو سارے کافر حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت اگر کسی نے پامال کر لی تو کافر بھی اس کو ناجائز اور گناہ سمجھتے تھے۔ 4 مہینے کون کون سے؟ 3 پیدرپے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا جو ابھی چل رہا ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت رجب، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کی نسبت مضر قبیلے کی طرف دی گئی۔ یہ قبیلہ ان 3 مہینوں کی حرمت کا جتنا خیال کرتا تو اس سے بڑھ کر اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتا۔ اس مہینے میں وہ کسی قسم کی کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی فساد برپا نہیں کرتے، خاص کر اس مہینے میں۔ تو اس وجہ سے رجب کے مہینے کی نسبت مضر قبیلے کی طرف کی گئی۔ یہ غیر مسلم تھے، ڈاکو تھے، دہشت گرد تھے، لیکن اس مہینے میں یہ لوگ کلی طور پر اپنے تمام کے تمام شرارتوں سے، اپنے تمام کے تمام قتل و غارت گیری پر مبنی مشتمل کاموں سے بچ جاتے تھے، بالکل کنارہ کش ہو جاتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا، انہوں نے آ کر یہی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، وفد عبد القیس آ کر اسلام قبول کیا، اسلام کی بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حرمت والے مہینے جو چل رہے ہیں، ان مہینے میں ہم اس لیے آئے ہیں، اور پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں آ سکتا، یعنی پھر 1 سال بعد ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں ہمارے راستے میں مضر قبیلے کے ڈاکو ہیں جو لوٹ لیتے ہیں، ہر آنے جانے والے کو پریشان کرتے ہیں۔ اب حرمت والے مہینے میں وہ بھی آرام سے رہتے ہیں، حرمت والے مہینے میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اچھی خاصی دین کی باتیں بتائیں، اتنی ساری باتیں بتائیں کہ سال بھر کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ ان مہینوں کے علاوہ پھر ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو ان لوگوں نے بھی، وفد عبد القیس کے لوگوں نے بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں، یہ راستے میں مضر قبیلے کے ڈاکو ہیں
جن سے ہمیں سال کے جو باقی 8 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے نہیں ہیں ان مہینوں میں ان سے خطرہ رہتا ہے. تو ہم اس سال آئے ہیں، آئندہ ہماری اور آپ کی ملاقات اگلے سال ہوگی حرمت والے مہینے میں، لہذا ہمیں دین کی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. تو اس مہینے کی نسبت خاص کر مضر میں لکھ کر اس لیے کی گئی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اسی مہینے کے حوالے سے کہ مشرکین مکہ ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں وہ اپنے بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے رہتے ہیں، اپنے بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے رہتے ان کو خوش کرنے کے لیے. جیسے آج کل مشرکین کلمہ گو مسلمان جا کر مزارات میں ان کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو مکہ کے مشرک سال بھر یہ چیز اختیار کرتے رہتے تھے. لیکن رجب کے مہینے میں بڑے شد و مد سے بڑے شوق سے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. وہ بکری یا جانور اونٹی وغیرہ خاص کر اس مہینے میں ضرور ذبح کرتے. کسی اور مہینے میں اگر ناگا ہو بھی جاتا لیکن اس مہینے میں وہ ضرور بھی ضرور اپنے بتوں کے نام کے جانور وہاں جا کر ذبح کرتے ہیں. تو اس کو رجبیہ کہتے ہیں. الرجبیہ. جب اسلام آیا صحیح بخاری کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ. اسلام نے آ کر اس چیز کو بالکل ختم کر دیا. رجب کے مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، بتوں کے نام کے جانور ذبح کرنا، وہاں جا کر لوگوں میں تقسیم کرنا، بتوں کو خوش کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام نے کلی طور پر اس چیز کو ختم کر دیا. گویا کہ وہ اس مہینے کے اس طرح احترام کرتے تھے کہ اس مہینے میں وہ جا کر اپنے بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے. اسلام نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ ضرور قرار دیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں کوئی کام کرنا شریعت میں اس چیز کا بالکل ثبوت نہیں ہوتا. ہاں، اس مہینے کی نماز کے حوالے سے جو صلاۃ الرغائب کے نام سے ہمارے معاشرے میں مشہور یہ نماز پڑھی گئی، کب پڑھی گئی سب کو پتہ ہے. پچھلی جمعرات جو اس مہینے کی پہلی جمعرات تھی، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک 4 رکعتیں پڑھی گئی صلاۃ الرغائب کے نام سے. بڑے لمبے قیام کیے گئے، مختلف ایسی صورتیں پڑھی گئی جو ان کے نزدیک وہی صورتیں خاص ہیں. یہ نماز دین میں اضافہ ہے. اس بارے میں جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں تمام کے تمام محدثین نے ایسی حدیثوں کو من گھڑت اور جھوٹی قرار دیا ہے، اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں سب جھوٹے اور کذاب ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہیں جو اس طرح کی نماز کی حدیثوں کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں تمام کے تمام محدثین نے اس نماز کو بدعت قرار دیا. علامہ ابن باز، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن کثیر، علامہ ذہبی، بڑے بڑے محدثین علماء کرام دور حاضر کے یا ماضی کے بڑے بڑے علماء کرام نے محدثین نے اس نماز کو بدعت قرار دیا ہے. یہ دین میں اضافہ ہے. تو اس مہینے کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ان کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. ہمیں کلی طور پر بدعات سے بچنے کا حکم ہے. اور یاد رکھیے شریعت سازی صرف اللہ کا کام ہے. شریعت میں رد و بدل، شریعت میں تبدیلی، یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. یہ شریعت یہ اللہ کا قانون ہے. حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ جو چیز اللہ نے حلال کرتی ہو کہ آپ علیہ السلام اسے حرام قرار دیں. آپ علیہ السلام کی بھی اتھارٹی نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کر دیا
آپ کیوں اسے حرام قرار دے رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام۔ واقعہ اس کا کچھ اس طرح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی دو بیوی نے آپس میں پلان بنایا۔ ہم میں سے حفصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ دو سوکریں تھیں، ایک صدیقہ کائنات اور ایک سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم میں سے جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم یہ کہیں گے آپ کے منہ سے سنا رہا ہے۔ یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پلان اس لیے بنا، نبی علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے پاس جا کر عصر کے بعد شہد لیا کرتے تھے، وہاں کچھ زیادہ وقت گزار لیا کرتے تھے، تو ان دو سوکروں نے آپس میں اس طرح پلان بنایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام ایک کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے موافی روٹی کی بدبو آ رہی ہے۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہا، لیکن انہوں نے آپس میں بتایا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت ان سے کہا، ایسا رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا۔ کہا میں فلاں بیوی کے پاس گیا، شہد بھی میں نے وہاں، لیکن مغافر روٹی میں نے استعمال نہیں کی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنی ذات پر شہد کو حرام کر دیا کہ آج کے بعد میں اپنی ذات پر اپنے اوپر شہد کو حرام کرا لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ پر جو اللہ نے چیز حلال کی آپ وہ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا، شریعت صادق اور خاطی امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس بھی نہیں، شریعت اللہ نے بنائی ہے۔ شریعت میں ترمیم کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لونڈی تھی، پہلے آزاد ہو گئی۔ شریعت کا قانون یہ ہے، اگر لونڈی اور غلام ان دونوں میں سے اگر غلام پہلے آزاد ہو جائے، اگر یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، لونڈی اور غلام آپس میں میاں بیوی ہیں، اگر غلام پہلے آزاد ہو جائے، اگر غلام پہلے آزاد ہو جائے تو اب بیوی اسی کے نکاح میں رہے گی، نکاح ختم نہیں ہوگا، بیوی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہو کہ بیوی پہلے آزاد ہوئی ہے، شوہر جو غلامی کی حالت میں ہے وہ بعد میں آزاد ہوا ہے، اب شریعت کا قانون یہ ہے کہ بیوی کو اختیار ہے، چاہے تو اس کے نکاح میں رہ جائے چاہے تو نہ رہے۔ اور یہاں یہی مسئلہ ہوا، بریرہ پہلے آزاد ہو گئی، ایسا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آزاد کروایا۔ مغیث جو ان کا شوہر تھا وہ بعد میں آزاد ہوا، اب اس سے اختیار نہیں لیا۔ اس نے بولا میری مرضی میں رہوں نہ رہوں۔ یہ خوبصورت خاتون تھی، شکل و صورت تو سب کو اللہ نے دی ہے، وہ خوبصورت نہیں تھا بری یہ مغیث۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام نے بریرہ سے کہا، اے بریرہ دیکھو تمہاری وجہ سے مغیث کتنا پریشان ہے، تمہارا شوہر تھا، جاؤ اس سے صلح کر لو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تب تو میں اس کے بعد نہیں جاؤں گی، ہاں اگر شرعی بات کر رہے ہیں، شریعت کا طریقہ یہی ہے کہ مغیث کے نکاح میں رہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تب میں مانوں۔ کہا اے بریرہ میں مشورہ دے رہا ہوں، شریعت تو اللہ کی ہے، شریعت تو اللہ کی ہے، میرے پاس ترمیم کے خاطر نہیں کہ جو حق اللہ نے آپ کو دیا ہے میں وہ حق آپ سے چھین لوں، نہیں، صرف مشورہ دے رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ دے رہے ہیں تو پھر مجھے جو میرے رب نے اختیار دیا ہے وہ میرے پاس رہنے دیجیے، مغیث جانے اس کا کام جانے، مجھے جب میرے رب نے اختیار دیا ہے کہ میری مرضی میں اس کے نکاح میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہنا نہیں چاہتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے،
یہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کے قانون میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو واقعے اس بات کی دلیل ہے، اللہ اکبر، کہ شریعت میں ترمیم، رد و بدل صرف اللہ کا کام ہے۔ آئیے اب اس نماز کی طرف، یہ شریعت میں اضافہ ہے۔ تمام کی تمام کتابوں میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی، کسی حدیث کی کتاب میں صلاۃ الرغائب کے نام سے کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ یہی بات ہے رجب کے کنڈوں کی، یہی بات ہے 27 رجب کو جاگنے کی، یہی بات ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کو منانے کی۔ یہ ساری باتیں یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیج ذمہ دار اسٹیج ہے، ایک ایک بات کی دلیل دی جائے گی۔ سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طئی کے بیٹے، یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، خاص کر عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عیسائیوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے سمجھایا کہ عدی یہ بتاؤ، تمہارے مولوی نے جس چیز کو جائز قرار دیا تمہاری شریعت میں ناجائز تھی، تم نے اس کو جائز قرار دیا یا نہیں دیا؟ ہاں یہ بات تو ہے، جس چیز کو تمہاری شریعت میں ناجائز قرار دیا گیا تمہارے مولوی نے جائز قرار دیا، تم نے بولا ٹھیک ہے، اور جس چیز کو تمہاری شریعت میں جائز قرار دیا گیا تمہارے مولوی نے، درویشوں نے بولا یہ ناجائز ہے، تم نے بولا ٹھیک ہے، بھلے ہماری شریعت میں جائز ہے، ہمارے مولوی نے ناجائز قرار دیا تو ہم نے کہا ناجائز تھا۔ کہا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ آج کل علماء سو کے پیچھے لگ کر دین کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا، گویا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک شریعت سادی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، کاش کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ سورۃ الشورى کی آیت بتاتا ہوں، جا کر ترجمہ اپنے گھروں میں جا کر دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ انہوں نے ایسے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے شریعت میں ان باتوں کو داخل کر دیا ہے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی، جن کی اللہ نے اجازت تک نہیں دی، لیکن ان لوگوں نے شریعت میں ان باتوں کو داخل کر دیا ہے۔ اللہ پر فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہی تو ظالم ہیں جو آئے دن شریعت میں نئی سے نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ان ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے۔ تو خدا را بدعت سے بچیے، کتنی بدعت ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، اور پھر بعض مہینوں میں مسلسل بدعت، محرم میں بدعت، سفر میں بدعت، ربیع الاول میں بدعت، ربیع الثانی میں بدعت، اب رجب میں بدعت، شعبان میں بدعت، بدعت کا پورا سال بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، بدعت کرنے والا یاد رکھیے اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، اپنی طرف سے بات نہیں کروں، یہ بات جب کنفرم ہو گئی رجب کے کنڈے بدعت ہے، یہ صلاۃ الرغائب، صلاۃ ام داؤد، صلاۃ الفیہ، یہ بدعت ہے، جب یہ بات کنفرم ہو گئی تو آئیے بدعت کی سزا بھی سن لیجیے۔ ایک بدعتی شخص کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اس شہر میں مدینہ میں بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین،
مدینہ شہر میں ایک بدعت ایجاد کرے، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی نفلی عبادت قابل قبول ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا۔ یہ ہے بدعت کا نقصان۔ امام الانبیاء علیہ السلام ہر خطبہ جمعہ میں یہ کہا کرتے تھے، ایاکم محدثات الامور، نئے نئے دین میں کاموں سے بچو، فإن كل محدثۃ بدعۃ، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داود رحمہم اللہ تعالی حدیث روایت فرماتے ہیں، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن ہمیں خطاب دیا، ذرفت منہ العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منہ القلوب، دل دہل گئے، حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھا شاید یہ آپ کی الوداعی نصیحتیں ہیں۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں کی آپ ہمیں نصیحت فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، میں تو جانے والا ہوں، ان قریب میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، جو میرے بعد دنیا میں باقی رہے گا، زندگی گزارے گا، زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دین کے معاملات میں بہت زیادہ اختلاف پائے گا، دین کے معاملات میں اختلاف پائے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جب اختلافات کو دیکھنا، میرے طریقے کو، میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا۔ اللہ کے بندو، یہ دین امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں مکمل ہو چکا۔ آپ کی زندگی میں امام مالک قربان جاؤں، امام دار الہجرہ، کیسا زبردست ان کا فرمان ہے۔ فرماتے کیا ہیں؟ من ابتدع بدعۃ، جو کسی ایک بدعت کو ایجاد کرے، فقد یراھا حسنۃ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اس میں کیا حرج ہے، رجب کے کنڈے بھی کر لو، تیجے بھی کر لو، ساتویں بھی کر لو، کل خانے بھی کر لو، فلاں فلاں کر لو، اس میں کیا حرج ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا یہ گمان بن گیا، یہ عقیدہ بن گیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، دین کے معاملے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک کچھ ایسی باتیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دی جو اس کو پتہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام اس سے ناواقف تھے۔ کتنی بڑی گستاخی کرتا ہے ایک بدعتی شخص، بدعت ایجاد کر کے امام الانبیاء علیہ السلام کی، کہ امام الانبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ اس سے چھوٹے عالم تھے، یہ آپ علیہ السلام سے علم میں بڑھ گیا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اور یہ بندہ اس آیت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، دین کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، لیکن یہ نئے سے نئے طریقے ایجاد کر کے اللہ کے فرمان کو چیلنج کر رہا ہے۔ اے اللہ، نہیں، نعوذ باللہ دین میں کچھ کمی باقی تھی جس کو میں نے پورا کیا، میرے مفتی نے پورا کیا، میرے فلاں 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 امام نے پورا کیا۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی گستاخی والی بات ہے، تو خدا را بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ مہینہ بھی ان 4 حرمت والے مہینے میں سے ہے۔ اس کی حرمت یہ تقاضا ہے کہ کلی طور پر اس مہینے میں بدعت سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، تمام کی تمام نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہر حرمت والے مہینے کی حرمت کو مد نظر رکھ کر اس کی حرمت کا لحاظ کرنے کی، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔